أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال امام العلی علیہ الصلاۃ وازکی السلام: نعم دلیل الایمان العلم. مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ وازکی السلام کی حدیث آج آپ حضرات کی گوش گزار کی جا رہی ہے، اور وہ اس اعتبار سے کہ ہم اگر مومن ہیں اور مومن ہونے کے اعتبار سے کہیں ممکن ہے کہ راستہ بھٹک جائیں، تو راستے بھٹکنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بہترین رہبر ہو، ضروری ہے کہ ایمان کی رہبری کرنے والا کوئی فرد ہمارے ساتھ میں ہو. مولا فرما رہے ہیں نعم دلیل الایمان، بہترین ایمان کا رہبر اگر کوئی ہے العلم، وہ علم ہے. یعنی علم سے وابستگی ہمیں ایمان کے ساتھ قعر مذلت میں نہیں، عزت کی زندگی عطا کرنے کی ضمانت عطا کرتی ہے. اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہ اگر ایمان علم کے ساتھ میں موجود ہے اور علم موجود ہے ایمان کے ساتھ ساتھ، تو ایک انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھٹک نہیں سکتا. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ علم جیسی دولت بھی عطا فرمائے تاکہ ہم ایمان کے ساتھ بہترین زندگی گزار سکیں. بدیہیات العقل العملی. ان الحکماء قسموا العقل الى عقل نظری وعملی فقد قال المعلم الثانی. یہ گفتگو ہماری چل رہی تھی، وہ یہاں تک آئی تھی کہ ملاقات کتنے ہیں، معیار کون سے ہیں. تو 4 معیار ہمارے سامنے آئے تھے، اور اس میں چوتھا معیار جو تھا اس کے اندر اختلاف موجود تھا. ٹھیک ہے نا. اب عقل عملی کی بدیہات اس کو وضاحت کر رہے ہیں کہ عقل عملی کیا ہوتی ہے اور کون کون چیز اس کی بدیہات میں شامل ہو سکتی ہے. ان الحکماء، جب حکماء فلاسفہ کو دیکھتے ہیں، قسم العقل الى عقل نظری و عملی، تو عقل کی 2 قسمیں کرتے ہیں. وہ عقل کو تقسیم کرتے ہیں 2 قسموں کی طرف، ایک عقل نظری ہے اور ایک عقل عملی. فقد قال المعلم الثانی، معلم الثانی نے کہا ان النظریہ هي التي بها يجوز الانسان علم ما ليس من شأنه ان يعمله انسان، والعملیہ هي التي يعرف بها ما من شأنه ان يعمله الانسان بارادته. نظریہ وہی ہوتا ہے کہ جو انسان کو یہ بتاتا ہے کون سی چیز کو وہ جانے اور کون سی چیز کے اوپر وہ عمل کرے. ان النظریہ، بے شک نظریہ، ہی التی، وہ وہی ہوتا ہے، بہا، جس نظریے کے ذریعے سے یجوز الانسان علم ما لیس من شأنہ ان یعلمہ انسان، کہ جس کی بنیاد پر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ جانے کہ کون سی چیز انسان کے لیے عمل کے لائق ہے. والعملیہ ہی التی، اور ایک عملیہ ہے، نظریہ تو گزر گیا، اور ایک عملیہ ہی التی یعرف بہا، جس کے ذریعے سے انسان پہچانتا ہے کہ ما من شأنہ ان یعملہ الانسان بارادتہ، کہ کن چیزوں کو انسان اپنے ارادے سے انجام دے. نظریے کی بنیاد پہ علم آتا ہے اور عملیے کی بنیاد کے اوپر معرفت آتی کہ انسانوں کیا اپنے ارادے سے انجام دینا چاہیے. بات واضح نہیں ہوئی. وَأَوْضَحَهُ الْحَكِيمُ السَّبْزَوَارِي بِقَوْلِهِ، اس کی مکمل اور اچھی طرح وضاحت حکیم سبزواری نے اپنے اس قول سے کی ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا ان العقل النظری والعقل العملی من شأنهما التعقل. عقل نظری کا کام بھی تعقل ہے اور عقل عملی کا نام بھی تعقل ہے، دونوں کا نام تعقل ہے. ٹھیک ہے. لیکن النظری شأنہ العلوم الصرفہ غیر المتعلق بالعمل، لیکن جو عقل نظری ہے اس کا مقصد وہ فقط وہ علوم ہے کہ جن کا تعلق عمل سے نہیں ہوتا. مثلا اللہ موجود، اللہ موجود ہے، واحد ہے وہ، وَإِنَّ صِفَاتَهُ عَيْنُ ذَاتِهِ، اور اس کی صفات عین ذات ہے، وَنَحْوِ ذَلِكَ، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں. تو عقل نظری کا کام ہوتا فقط وہ علوم کی جن کا تعلق عمل سے نہیں ہوتا. یہ آ گیا. اللہ ایک ہے، موجود ہے، اس کی صفات عین ذات ہیں، یہ علوم تو ہیں مگر ان کا تعلق عمل سے نہیں ہوتا. والعملی، اور زیادہ عقل عملی کی بات ہے، شان ہو العلوم المتعلق بالعمل، اس کے شان جو ہے وہ علوم ہوتے ہیں کہ جو عمل سے متعلق ہوتے ہیں. مثل التوکل حسن
والرضا والتسلیم والصبر محمودہ، توکل بھروسہ کرنا کسی پہ اچھا ہے، رضا تسلیم صبر محمودہ یہ ایسے افعال ہیں کہ جن کے اوپر لوگ عقلاء حمد کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ وَهَذَا الْعَقْلُ هُوَ الْمُسْتَعْمَلُ فِي عِلْمِ الْأَخْلَاقِ، یہی عقل ہے کہ جو علم اخلاق میں مستعمل ہے۔ جب بھی علم اخلاق میں لفظ عقل کا استعمال ہوتا ہے اس سے مراد وہ علوم ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق عقل عمل سے ہوتا ہے۔ فَلَيْسَ الْعَقْلَانِ كَقُوَّتَيْن مُتَبَانِيَتَيْن أَوْ كَذَمِيمَتَيْن، ایسا نہیں کہ دو عقل ہیں، دو الگ الگ قوتوں والی ہیں، دو زمیمے کی طرح سے الگ الگ اس کا تعلق اس سے نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ بل ہما کجہتین لشیء واحد، بلکہ یہ دونوں چاہے عقل نظری ہو چاہے عقل عملی ہو، دونوں گویا ایسے ہیں جیسے ایک چیز کی دو جہت، ایک تصویر کے دو رخ۔ وَهُوَ النَّفْسُ النَّاطِقَةُ، وہ نفس ناطقہ ہے، یعنی نفس ناطقہ کی دو جہتوں کا نام عقل نظری اور عقل عملی ہے۔ بات واضح ہوئی؟ ثم كما ان فی الحکمت النظریہ قضایا نظریہ، اور پھر حکمت نظریہ کے قضایا نظریہ استعمال ہوتے ہیں، تنتہی الى قضایا بدیہہ، جن کی انتہا ہمیشہ قضیہ بدیہہ پر ہوتی ہے۔ ولولا ذلک لاقمت القیاسات، اور یاد رکھیں اگر قضایا بدیہہ نہ ہو تو یاد رکھیے قیاس عقیم ہو جائیں، ان سے کچھ نتیجہ ہی سامنے نہ ہو۔ فہاکذا فی الحکمت العملیہ، ایسا ہی حکمت عملیہ میں بھی ہے۔ جیسے حکمت نظریہ کے لیے قضایا بدیہہ کی ضرورت ہے، ویسے ہی حکمت عملیہ کے لیے بھی قضایا بدیہہ کی ضرورت ہے۔ بھئی آپ اس کو یوں سمجھیے کہ وہ اوپر پہنچنا ہے تو جب تک ایک سیڑھی نیچے کی نہیں چڑھیں گے اوپر تک کیسے پہنچیں گے؟ تو قضاء بدیہہ بالکل سامنے کی جو قضیے ہیں وہ سب کے سب جو ہے ہمارے لیے بدیہی قضیہ، وہ اس سیڑھی کے معنی پر چل کے آپ کو اوپر جانا۔ فَكَمَا أَنَّ الْعَقْلِ يُدْرِكُ الْقَضَايَا الْبَدِيهَةَ فِي الْحِكْمَةِ النَّظَرِيَّةِ مِنْ صَمِيمِ ذَاتِهَا، پر جیسے عقل قضیہ بدیہہ کو درک کرتی ہے حکمت نظریہ کے اندر خود اپنی ذات سے، فَهَاكَذَا يُدْرَكُ بَدِيهَاتُ الْقَضَايَا فِي الْحِكْمَةِ الْعَمَلِيَّةِ، تو ویسے ہی عقل جو ہے وہ حکمت عملیہ میں بھی قضایا بدیہہ کو درک کرتی ہے، من صمیم ذات، خود اپنے ذات سے، بلا حاجہ الی تصور شیء آخر، اس سلسلے میں ان قضیہ بدیہہ کو درک کرنے کے لیے کسی اور چیز کی محتاج نہیں ہوتی، عقل سامنے درک کرتی ہے۔ فمن القضايا البدیہہ فی العقل العملی مسئلہ التحسین والتقویہ العقلیین، اب عقل عملی میں قضیہ بدیہہ میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ حسن قبح عقلی کا بھی ہے، الثابتین، جو دونوں حسن قبح عقلی ثابت ہوتے ہیں، لجملہ من القضایا، اکثر قضایا کے لیے بے وضوح وضاحت کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں، جیسے مثل قولنا العدل حسن، عدل اچھا ہے، والظلم قبیح، ظلم برا ہے، وجزاء الاحسان بالاحسان حسن، نیکی کی جزا نیکی سے کرنا اچھی بات ہے، وجزاؤہ بالاساء قبیح، اور برائی کی جزا یا کسی احسان کی وجزاؤہ جزاء الاحسان بالاساء، یعنی کہ انسان نیکی کی جزا برائی سے دینا یہ قبیح ہے، والوفاء بالوعد حسن، اپنے وعدے کو وفا کرنا اچھا ہے، والتخلف عنہ قبیح، اور اپنے وعدے سے منہ میں پھیر لینا یہ قبیح برا ہے۔ تو یہ قضیہ بدیہہ ہیں جو حکمت عملی میں سامنے آتے ہیں، اور اس کو یہ کہا جاتا ہے اگر یہ آپ تسلیم نہیں کریں گے پہلی منزل کے اوپر، حسن قبح عقلی کو نہیں مانیں گے، تو یاد رکھیے آگے بڑھ کے تو کچھ بھی آپ کسی کو اچھا کہہ نہیں سکتے۔ بات واضح ہوئی؟ فہذا القضایا، یہ جتنے قضیے ہیں، قضایا اولیہ فی الحکمت العملیہ والعقل العملی، حکمت عملیہ میں اور عقل عملی میں پہلے قضیے ہیں، یدرکو من صمیم ذاتہ، جس کو ڈائریکٹ خود درک کرتی ہے عقل عملی، ومن ملاحظۃ القضایا بنفسها، اور خاص طور سے خود قضیے کو ملاحظہ کرتی ہے بنفس نفیس، تو اس وقت یہ درک کرتی ہے، وفی ضوء التصدیق بہا، اور جس وقت ان قضایا کی تصدیق کرتی ہے تو اس تصدیق کی روشنی میں یسہل علیہ التصدیق بما یبنى علیہ فی مجال العقل العملی من الاحکام غیر البدیہہ، تو اس کی تصدیق کی روشنی میں اس عقل کے اوپر آسان ہو جاتا ہے کہ وہ اب ان چیزوں کی تصدیق بھی کرے کہ جو عقل عملی کی بنیاد پر
ان احکام تک پہنچا دیتی ہے جو احکام غیر بدیہی ہیں۔ بھئی جو بدیہی ہے وہ تو بالکل سامنے ایک دم سے متوجہ ہو کے انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ دن نکل رہا ہے معلوم ہو گیا، رات آ گئی پتہ چل گیا، سورج چمک رہا ہے معلوم ہو رہا ہے، اس کو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، عقل ڈائریکٹ درک کرتی ہے۔ دن نکلا ہے تو ہر جگہ روشنی ہے، فرض کیجئے، معلوم ہے یہ قضیہ بدیہ ہے۔ اس کی بنیاد پہ اب کچھ ایسے احکام جو بدیہی نہیں ہیں انہی کی بنیاد نکل کے آتے ہیں۔ بھئی آپ جب بھی مجہول تک پہنچیں گے تو مجہول تک پہنچنے کا راستہ معلوم ہی سے تو ہوگا، دو معلوم جمع کیے پھر آپ مجہول تک پہنچے۔ تو جب تک یہ قضائے بدیہیہ نہیں ہوں گے اس وقت تک قضائے نظریہ تک نہیں پہنچ سکتے آپ، ٹھیک ہے، سوا ان کا مربوط بالاخلاق، چاہے یہ احکام غیر بدیہہ کا تعلق اخلاق سے ہو، او تدبیر المنزل یہ تدبیر منزل سے ہو، او سیاست المدن یہ کہ سیاست مدن سے ہو، التی یبحث عنہا فی الحکمت العملیہ جس میں حکمت عملی میں سے بحث کی جاتی ہے۔ اس میں یہ حکمت عملی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ حکمت عملیہ کی تین قسمیں، ایک کا تعلق اخلاق ہے، ایک تدبیر منزل، ایک سیاست مدن۔ اخلاق کا تعلق ذاتیات سے ہے، میرا اپنا۔ تدبیر منزل اب اپنے آگے بڑھ کے گھر کا مسئلہ، ایک گھر بنانا، کیسے گھر بنائیں، کیسے تربیت کریں۔ ایک اس سے آگے سیاست مدن، مدن مدینے کی جمع، شہروں کی، اب شہر کیسے چلائیں، صوبہ کیسے چلائیں، ملک کیسے چلائیں، دنیا کیسے چلائیں۔ ایک میری اپنی ذات، ایک میرا گھر، اور ایک پوری میری کائنات۔ اخلاق ذاتیات سے ہے، تدبیر منزل گھر کی تربیت سے ہے، سیاست مدن حکومتوں سے ہے۔ یہی حکمت عملیہ کے تین اہم ترین منزلیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے لیے مزید مثال کی ضرورت پڑے گی، مزید سمجھانے کے لیے انشاءاللہ بعد میں۔ صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔